کفار اور ایک منافقین. مومنین کی صفات بیان کر دی گئیں، کفار کی صفات بیان کی گئیں کہ انہوں نے کفر اختیار کیا اپنے ضد اور عناد کی وجہ سے، اپنی ذاتی مصلحتوں کی وجہ سے. تو اللہ نے ان کی آنکھوں پہ اور پردہ ڈال دی. منافقین کی یہ صفات بیان کی گئیں. منافق وہ ہیں جو کہ دل سے ایمان نہیں لائے، کہ یہ اپنے آپ کو بہت ہوشیار سمجھتے ہیں حالانکہ بے وقوف ہوتے ہیں. یہ دعویٰ کرتے ہیں اصلاح کرنے کا، مصلح بننے کا، ریفارمیشن کا، حالانکہ فساد کی جڑ یہی لوگ ہوتے ہیں، مفسد ہوتے ہیں. آگے پھر مثال دی گئی، منافقین کی کئی مثالیں دی گئی. مومنین کی ایک آخری صفت جو بیان کی گئی، اس صفت سے ختم نبوت ثابت ہوتی ہے. بہاولپور میں جب پہلی مرتبہ مقدمہ ہوا قادیانیت کے بارے میں تو وہ خاصا چلا. اس میں ایک سوال اٹھایا گیا قادیانیوں کی طرف سے کہ صاحب یہ ختم نبوت کی جو آیت پڑھی جا رہی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبی، یہ تو کہیں 22ویں پارے میں ہے، اور یہ مولوی صاحبان کہہ رہے ہیں کہ ختم نبوت ہمارا بنیادی عقیدہ ہے. اگر یہ بنیادی عقیدہ ہے تو قرآن مجید کے شروع میں آنا چاہیے تھا. تو مقدمے کی جو پیروی کر رہے تھے وہ بہاولپور کے شیخ الجامعہ تھے، مولانا غلام محمد رحمۃ اللہ علیہ. وہ نہ صرف عالم تھے بلکہ ولی اللہ بھی تھے. تو انہوں نے عدالت میں کہا کہ یار شروع میں بھی ہوگا ختم نبوت کا عقیدہ. تو سب نے شور مچا دیا کہ جی نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے، شروع میں کہاں ہے ختم نبوت کی بات؟ تو قرآن مجید میں نہیں ہے شروع. انہوں نے کہا یار ہوگا ضرور، پڑھتے ہیں قرآن مجید. تو عدالت انہوں نے کھڑے ہو کے قرآن مجید پڑھنا شروع کیا، اور پہلے ہی رکوع میں انہوں نے کہا یار یہ تو ختم نبوت ہے، تمہیں سمجھ میں کیوں نہیں آئی بات؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک، مومنین کی آخری صفت ہے کہ وہ لوگ جو کہ ایمان لاتے ہیں اس چیز پہ، اس کلام پہ، انزل الیک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ پہ نازل کیا گیا یہ قرآن، وما انزل من قبلک، اور اس سب کتابوں پہ ایمان لاتے ہیں، ان سب انبیاء پہ ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے آئے. مولانا غلام محمد نے کہا کہ یار بات سنو، اگر بعد میں بھی کوئی آنے والا ہوتا نا تو جیسے انجیل میں لکھا گیا ہے، جیسے توریت میں لکھا گیا ہے، یہاں بھی کہا جاتا ہے وما ينزل من بعدک، کہ آپ کے بعد جو آئے گا اس پہ بھی ایمان لائیں گے. یہاں پہ تو ہمیں تکلیف ہی صرف اسی بات کی دی گئی ہے کہ ہم ایمان لائیں قرآن پہ اور قرآن سے پہلے آنے والے تمام کتابوں پہ. بعد میں کسی چیز کی تو ہمیں پابندی نہیں کیا گیا. تو لگتا ہے کہ بعد میں کوئی آنے والا نہیں ہے. یہی ختم نبوت کا عقیدہ ہے دوستو. اس کے بعد